الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہم سنتے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور جب تک پڑھتا رہتا ہے اس کو مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ چاہے وہ کمی کرے یا زیادتی کرے یہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ درود پاک پڑھے گا تو رحمتیں زیادہ ملیں گی، اور درود پاک کم کرے گا تو ظاہر پھر رحمتیں اس پہ کم برسیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک باکثرت پڑھا کریں، ہمہ وقت پڑھا کریں، یاد آنے پر پڑھا کریں۔ کوئی چیز بھول جائے تو اس کو یاد آنے پر درود پاک پڑھا کریں کہ انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ یتورا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب کہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اس قرآن پاک کی اس آیت میں اور اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں جب بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی زمانے جاہلیت میں، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان کو، اور بڑا بچیوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو آئیے آج اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سنیں گے اور کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کہیں نہ کہیں ہم کو اپنی زندگی میں ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، کہیں زبان سے کہتے ہیں تو کہیں زبان سے نہیں کہتے، اور کہیں دل میں چبھن رکھتے ہیں اور کہیں مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکین اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو غم اور پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ جب مشرکین اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ان کی طرف منسوب ہو، تو اللہ عز و جل کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو انہوں نے کیسے پسند کر لیا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی یا لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے اور چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے اور مبارکباد ملنے پر
جھینپ جانے اور مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم اور ستم کرنے اور انہیں طلاق دے دینے تک وبا عام ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ہم ذرا غور کریں ان باتوں پر کہ بیٹیاں کس کے گھر پیدا نہیں ہوتی، بیٹے بھی پیدا ہوتا ہے تو بیٹیاں بھی زیادہ پیدا ہوتی ہیں، مگر اکثر اوقات آپ یہ دیکھتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے کہ جن کے یہاں بیٹیاں زیادہ تر پیدا ہوتی ہیں تو وہ غم کا شکار ہوتے ہیں، رنج کا شکار ہوتے ہیں، اور جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب ومن یشاء الذکورا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں زیادہ عطا فرماتا ہے یا بیٹے زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ پہلے جب زمانہ جاہلیت میں کہ جس کے پاس بیٹے زیادہ ہوتے تھے تو وہ فخر کیا کرتے جن کو اولاد تھا، اور بیٹیوں پہ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ غم اور غصہ اور ان کے بہت سارے جو مراحل تھے، اور ان میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی بدقسمتی سے جو ہے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور میں نے تو ایک واقعہ بھی پڑھا تھا کہ سعودی عرب میں تھا، میں نے وہاں پہ ایک واقعہ پڑھا تھا ایک رسالے کے اندر، کہ یہ واقعہ بھی عرب شریف کا ہی ہے، کہ وہ ایک شخص تھا جس کے ہم بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، اب تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور یہ ہوا جب تیسری مرتبہ بیٹی ہوئی تو پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا، جب اس نے اس کو چھوڑ دیا طلاق دے دی، تو پھر کچھ وقت گزرا تو اس کی شادی بھی کہیں اور ہو گئی، اس نے بھی ایک اور شادی کر لی، اور کرنے کے بعد جس سے اس کی اس عورت کی جب دوسرے شخص سے شادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے ذریعے اس کو لڑکا عطا فرمایا، اور جس نے لڑکوں کے خاطر شادی کی تو دوسری شادی کی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کو لڑکی عطا فرمائی دوسری عورت سے۔ تو پیارے اسلام بھائی، اللہ کے کاموں کے اندر ہمیں الجھنا نہیں چاہیے اور اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور یہ بات نہیں ہے کہ اگر لڑکیاں ہمارے یہاں پیدا ہوئیں تو یہ کوئی بری بات ہے، بلکہ یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بیان فرمائے، اور آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، کیا ہو؟ سلامتی۔ پتہ یہ لگا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے وہاں سلامتی اتارتے ہیں، امن اتارتے ہیں، اور پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ کسی لڑکے کے لیے ابھی تک کوئی ایسی روایت، کوئی حدیث نہیں ملی میرے کو کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے کہ جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے، یہ کمزور جان ہے، یعنی بالکل کمزور، اور ایک کمزور جان یعنی اپنی ماں سے پیدا ہوئی جو وہ بھی کمزور ہے۔ تو پتہ لگے کہ عورتیں اور بچیاں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، اب توجہ کرنے والی بات، جو شخص کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے شامل حال رہے گی، قیامت تک
اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مدد اس کو ملے گی جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی. تو گویا کہ بچی گھر میں کیا آئی کہ جسے کہتے ہیں نا مطلب رحمت آ گئی. کوئی شک نہیں, رحمت ہی آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے, اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اب اس بات کو سمجھے, دیکھیے ایک طرف آپ کا بیٹا ہے, ایک طرف آپ کی بیٹی ہے, تو آپ نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ کس کو؟ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. کس کو دینی ہے؟ کس کو؟ بیٹی کو ترجیح دینی ہے. اب بیٹیاں ہو جاتی ہیں اپنے گھر کی, بیٹیاں آتی ہیں تو ماں جو ہے پھولے نہیں سماتی, باپ پھولے نہیں سماتا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ ایک فطری چیز ہے. اور اگر یہ چیز باپ یا ماں میں پیدا نہیں ہوتی تو وہ پیدا کرے, یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے سے زیادہ اس کو ترجیح دے. اور اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ برا نہیں کرتے بلکہ وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں. کس پہ عمل کرتے ہیں؟ حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتے ہیں. اب عام طور پر گھروں کا ماحول ہوتا ہے نا, کیسا ہوتا ہے؟ بس یہ بہن آ جاتی ہے, اماں ہیں ابا ہیں, بس اسی کو ترجیح دیتے رہتے, اسی کو سب کچھ کر. بھائی وہ تو اپنے لیے جنت کما رہا ہے. اللہ نے تو اگر تمہیں بیٹی دی ہے تو تم اپنی بیٹی سے جنت کما لینا بھائی, وہ اپنی بیٹی کے ذریعے جنت کما رہے ہیں. تو اگر اس طرح سے اگر وہ ترجیح دیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو اللہ کے نبی کا حکم. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو پہلے سنایا یا نہیں سنایا, بھارت سناتا ہوں میں آپ کو, کہ گھر تھا جس کے اندر ایک بچی اپنی ماں والدین کے پاس آتی تھی اور غربت کی حالت میں تھی وہ بچی, تو وہ گھر سے راشن تک لے جاتی تھی اور ماں اس کو دیا کرتی تھی. کون دیا کرتا تھا؟ اور اگر ماں اس کو دے دے, باپ اس کو دے دے, تو اس پہ اعتراض کسی بھی بیٹے کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. مگر کیا تھا, وہ بیٹے کو اچھا نہ لگتا تھا, بیٹے کے ساتھ ساتھ تو بہو کو اس سے زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا. اور جب برائی کو پروان چڑھانے کے لیے دوسرا بندہ بھی اگر حوصلہ افزائی کرتا ہے تو اس گھر میں پھر برائی پروان چڑھتی ہے. جب وہ چڑھتی ہے برائی تو پھر حال گھر کا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پھر بد اخلاقی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر یہ ہوا کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ ذلیل کیا گیا, رسوا کیا گیا. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا, ماں باپ کا انتقال ہو گیا. اور اب جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, جبکہ بھائیوں کو بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, اب سوچنے کی بات ہے. مگر اس کے بعد اگر کوئی شخص برا سلوک کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اچھا نہیں کرتا. یہ ہوا آخر کار, انہوں نے تو بدسلوکی کی, انہوں نے تو بدسلوکی اپنی بہن کے ساتھ کی, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو کینسر میں مبتلا کر دیا, اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے علاج کرانے کے لیے. اور وہی بہن اس کے گھر میں آتی ہے, سونے کی چوڑیاں کڑے اس کو دیتی اور کہتی ہے کہ بیٹے کا علاج کرا لے, جس کو دھتکار کر, جس کو ذلیل کر کے گھر سے نکالا. اور وہ واپس کو دے کے جب جاتی ہے تو وہی بھائی دیکھتا ہے کہ میری بہن کے پاؤں میں جو چپل ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اس غربت کی حال میں وہ بہن اپنے بھائی کو دیکھتی. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے. جس طرح وہ بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے, اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یتورا من القوم، لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتا چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ قبر میں دفن کر دے، جیسا کہ مدر اور خزاع اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ صفحہ فہرست ہیں یہ قبیلے کے لوگ۔ امام فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، زندہ پھینک دیتے بچے کو، اور بعض اسے غرق کر دیتے، بعض اسے ذبح کر دیتے تھے بچی کو۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیرت اور حمیت یعنی اپنی قوم کی غیرت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات فکر و فاقہ اور نان نفقہ لازم ہونے کے خوف سے وہ ایسا کرتے تھے، یعنی ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، جیسے کہ کھانا پلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے نا، ہم پر یہ مطلب، جبکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا رزق کا اور وہ عطا فرماتا، ٹھیک ہے ہمارے لیے محنت ہے، ہیلا ہے کہ ہم نے تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں ہلانے اور رزق حاصل کرنا، یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو پیارے سے بھائی یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے ہیں اور اسے عزت اور وقار سے نوازا ہے، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ لا علمی کے سبب ہم لوگ بہت ساری غلط باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہمیں کسی بارے میں علم نہیں تو پھر ہم اس پہ کلام نہ کریں، اور کلام اسی صورت میں کریں کہ جس پر ہمیں کما حق اس باب اس موضوع پر ہم کافی عبور رکھتے ہوں، نہیں تو علماء کرام سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں گے تو پتہ لگے گا نا۔ تو آج پیارے محترم اسلامی جو عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کو اگر کسی دین اسلام نے دیا، کسی دین نے دیا تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے جن کے حقوق بیان کیے گئے، جن کی عزت اور وقار بلند کیا گیا اور ان کی محبت، ان کا پیار اہل ایمانوں کے دلوں میں داخل کیا گیا، اور نہیں تو زمانہ جاہلیت میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوا ہے، مجھے بتائیے۔ اب جوان لڑکیوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کی بلیاں چڑھایا جاتا، یہاں تک کہ دریائے نیل کے اندر بھی مطلب کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ خشک ہو، ایک نوجوان کنواری خوبصورت لڑکی کو جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ آئیے اس حوالے سے جو تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، اور ویسے بھی ہم نے کئی بار شاید سنا بھی ہوگا، مگر اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خواتین کو کس قدر مشکلات سے نکال کر ان کو عزت بخشی ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے، ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے،
اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمر بن عاص نے یہ واقعہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ جواب میں حضرت عمر فاروق نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام میں ایسی وحشیانہ و جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت دی۔ اور اس خط کا جو مضمون تھا وہ کیا تھا، سنیے۔ اللہ کا بندہ عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اگر تو خود بخود بہتا ہے تو ہمیں تیری قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اگر تو خود بہتا ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ تعالی جاری کرتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہیں گزری تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا۔ اسی وقت سے مصر کی خشک سالی اور تر سالی سے بدل گئی، اور آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ کسی نوجوان حسین لڑکی کی اس کو ضرورت نہیں پڑی۔ یہ میرے اور آپ کے خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی پر توکل کر کر انہوں نے یہ تحریر اس دریائے نیل کو دی، اور میرے رب عز و جل نے اس دریا کو ایک ہی رات میں چلا دیا، اور 16 ہاتھ بلند پانی جو ہے وہ دریائے نیل میں جاری ہو گئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے اس دین اسلام نے اور دین اسلام کے پر عمل کرنے والوں نے کس قدر جو ہے وہ ایسی جاہلانہ رسموں کو جو ہے وہ اس کا کلا کما کیا ہے۔ اور جب یہ بندہ ان تمام جاہلی چیزوں کو کلا کما کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ اسی طرح جو ہندوانی رسمیں ہماری شادی بیاہوں میں پیدا ہو گئی ہیں نا، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو ختم کر دیں۔ بہت ساری رسمیں ہم پیدا کرنے لگ گئے ہیں اپنے اندر ہی، کہیں فلمیں دیکھ کے، کہیں ڈرامے دیکھ کے، میڈیا کے ذریعے تو ہمارے اندر بڑا اثر پڑتا ہے نا ہر چیز کا، میڈیا کو دیکھ کر۔ تو یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ جیسے کہ عام طور پہ کہتے ہیں یار اگر شادی میں گانے نہ بجے تو شادی نہیں لگتی، کہ میت کا گھر ہے کیا؟ ایسے تصور بنا ہوا ہے۔ سوچیں یہ آپ کس طرح کے جملے آپ سوچتے ہیں بولتے ہیں۔ تو یہ کتنی یہ کہ غلط بات ہے جو ہم بآسانی کرتے ہیں اور اللہ رسول کو ناراض کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے جاہلانہ رسموں کا کلا کما کیا تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی رحمت دوڑتی ہوئی ہم کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور ہمیں کامیاب اور کامران کر دے گی۔ اللہ ساء ما یحکمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان مشرکین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں انتہائی ناگوار ہیں، اور یوں ہی یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، اور جس رب عز و جل نے انہیں پیدا کیا، ان پر احسانات فرمائے، اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پیارے میٹھے محترم سمجھ، آپ نے دیکھا اپنے یہ قرآن پاک جو ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں بتا رہا ہے، جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں جن پر لوگ اپنے اندر چبھن محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے اندر یہ تکلیف اگر کرتے ہیں تو اس کو نکالنے یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اسی حوالے سے۔
جس سے آپ کا اور میرا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے سے کیا کیفیت بنی وہ میں آپ کو بیان کروں۔ حضرت سعصہ بن ناجیہی رضی اللہ تعالی در رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے، اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو۔ کیا پوچھنے والے؟ پوچھو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ یعنی دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی، کیا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں میں عطا فرمائے گا؟ نیک عمل کیے تھے ہم نے، جو مطلب یہ کہ کفر کے حد تک نہیں تھے، نیک عمل تھے، انسانیت کے دائرے میں تھے، انسان کی خدمت کے حوالے سے تھے یا کسی بھی حوالے سے تھے، مگر وہ نیک عمل تھے، مگر کہ ہم مسلمان نہیں تھے، اور دور جاہلیت کا بھی دور تھا، یعنی جاہلوں کا بھی دور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ تم نے کیا نیکی کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا کہ جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں کے درمیان اس شخص نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجورے بھی آ گئیں، میں پانی پی رہا تھا کہ کھجورے بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ کہ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تو اس نے پوچھا کہ بیٹی آئی ہے بیٹا؟ تو میں نے پوچھا کہ بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ اگر بیٹی تمہارے یہاں پیدا ہو گئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی اور اسی وقت اس کو دفن کرا دوں گا۔ حضرت سعصہ بن ناجیہی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ پھر پتا کرو کہ بیٹی ہے کہ بیٹا؟ تو اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ وہ کہنے لگے ہاں میں اسے دفن کروں گا۔ میں نے کہا کہ دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے مجھے؟ اگر بچی میں تم کو دے دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ تو میں نے کہا کہ میرے جو 2 اونٹ ہیں وہ رکھ لو اور بچی مجھ کو دے دو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، 2 اونٹ نہیں، جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آؤ یہ بھی دے دو، جو اونٹ پہ بیٹھ کر آؤ یہ بھی دے دو۔ تو حضرت سعصہ بن ناجیہی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کرنے لگے کہ ایک آدمی میرے ساتھ بھیج دو، اور یہ مجھے گھر چھوڑا ہے، اور یہ اونٹ بھی تم واپس مجھ سے لے لو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی، اور اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دیا اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بچی کچھ بڑی ہوئی تو وہ میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، مجھے
اس نیکی کا چسکا لگ گیا. پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے. میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا ہوں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 360 بچیوں کی جان میں نے بچائی ہے. مطلب اسی طرح 360 بچیاں 3 اونٹ کے عوض لیے ہر ایک بچی. تو میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتائیے کہ میرا مالک مجھے اس کا اجر کیا دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل گیا. داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے. اٹھے اور اس صحابی رسول کو سینے سے لگایا, ماتھا چوم کے فرمانے لگے تجھے یہ اجر ہی تو ملا ہے کہ رب کریم عز و جل نے تجھے دولت ایمان عطا فرما دی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمانے لگے کہ یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے خزانے کے منہ کھول دے گا. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, یہ مغرب کے بعد گھر میں قدم رکھ رہا ہوں میں, مغرب کے بعد گھر میں قدم رکھ رہا ہوں میں, یہ وقت میری بیٹی کے ہنسنے کا وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کی لڑکی ہو پھر وہ اسے نہ زندہ درگور کرے نہ اس کی توہین کرے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہ بچی آپ ایک طرف آپ کا بیٹا ہے نا, اس کو آپ بسکٹ اس کو اگر کھلا رہے ہیں تو اس کو 2 بسکٹ کھلا دو, بچے کو 1 بسکٹ دے دو. یعنی آپ بچی کو ترجیح زیادہ دو, اور یہ ترجیح دینا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک ہے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے, سبب ہے. اسی کے بعد یہی ایک اور حدیث ہے کہ حدیث نبوی ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ اسے کوئی تکلیف پہنچائے نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. ایک اور حدیث پاک میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی جوان ہونے تک پرورش کی میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے, اور آپ نے انگلیوں کو ملایا اس طرح اکٹھے ہوں گے میں اور وہ شخص کہ جس نے اپنی بیٹی کو جوانی تک اس کی پرورش کی. ایک اور حدیث پاک میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو کہ بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. کون ہے؟ محبت کرنے والی. واقعی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کو اپنی بیٹی اس کے بیٹی پیدا ہوئی نا تو بڑی ناگواری کا اظہار کیا. یہ پاکستان کا واقعہ بڑی ناگواری کا, اور اس نے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کری مگر اس کی جان نہیں چھوٹی. جب وہ بچی بڑی ہوئی اور ڈاکٹر بنی اور جس طرح سے اس نے اپنے باپ کی خدمت کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولا بیٹا بھی ہوتا تو میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو آج میری بیٹی نے میری خدمت کی ہے. آئیے بتاتا ہوں بیٹی کیا چیز ہے, ہمارے لیے بیٹی کیا چیز ہے. یہ حدیث پاک میں کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی اور 2 ہوں تو فرمایا کہ 2 ہوں تب بھی. عرض کی گئی اگر 1 ہو تو فرمایا اگر 1 ہو تو بھی. یعنی کہیں نقصان نظر نہیں آتا, کہیں بیٹیوں کو پالنے میں کہیں نقصان نظر نہیں آتا, بیٹیوں سے محبت کرنے میں کہیں نقصان نظر نہیں آتا, بیٹیوں کی پرورش کرنے میں, بیٹیوں کو
ان کے گھر کا بنانے میں کہیں نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ آئیے سنیے اور حدیث پاک سنیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی دو بیٹیوں، اب ذرا غور کیجیے گا، ابھی ہم بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، آگے ہم ایک اور بات کریں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو رشتے دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، وہ صاحب مال ہو جائیں اور وہ اپنی کفالت خود کرتے ہوں، یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی۔ اب یہ کون؟ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں یا پھر رشتے دار کی کوئی بچیاں ہوں، یا پھر رشتے دار کی کیا ہوں، کوئی بچیاں ہوں، اور ان پر خرچ کیا جائے، اور وہ پھر مطلب یہ کہ صاحب نصاب بھی ہو جائے۔ اگر صاحب نصاب نے تو خود کفالت کرنے والی ہو جائے، شادی کر دی، نکاح کر دیا، اپنے شوہروں کے پاس رہے، اب شوہر جو ان کے تمام اخراجات برداشت کر رہے ہیں، ہے نا، ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا سب، تو ایسوں کے لیے یہ بچیاں جو ہوں گی وہ رکاوٹ بن جائیں گی جہنم کے راستے میں، کہ انہیں جہنم میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور دیکھیے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سے آپ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ آئیے سنیے، ہمارے پیارے نبی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، اپنی بچی کا ہاتھ کا بوسہ دیتے، پھر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، جہاں بیٹھتے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتی اور آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی۔ سبحان اللہ۔ بیٹی اگر آپ کی رخصت ہو چکی ہے، اپنے گھر کی ہو چکی ہے، تو اس کو آئیں تو اس کا استقبال کیجیے، سنت مصطفیٰ ہے، اس کا ہاتھ کو بوسہ دیجیے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور اگر یہی والد اپنی بیٹی کے گھر جاتے یہی بیٹی عمل کرے تو یہ سنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، مبارک ہو تم کو خدا کی یہ نعمت کہ اس سے بڑھ کر نہیں کوئی رحمت، بہت پیار کرنا تم بیٹی سے اپنی کہ یہ ہمارے رسول کی سنت، یہ ہمارے رسول کی سنت۔ آئیے بیٹیوں پر ایثار کرنے کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی اور ایک خود لے لی، پھر اپنی کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا اور میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ یعنی جو مائیں اپنے منہ کا لقمہ بھی اپنے اولاد کو کھلاتی ہیں، اپنی بچیوں کھلاتی ہیں، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جنت واجب کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث اسی قسم کی اور آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ 3 کھجوروں کی تھی، یہ 1 کھجور کی ہے۔ یہ 3 کھجوروں کی تھی نا، یہ 1 کھجور کی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر مانگنے کے لیے آئی، بعض مجبوری میں مانگنا جائز ہے، بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مجبوریوں میں پھنسی ہوں گی تو اس لیے انہوں نے سوال درست کیا ہوگا۔ تو 1 کھجور کے سوا اس نے میرے پاس کچھ نہیں تھا، 1 کھجور کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، وہی 1 کھجور میں نے ان کو دے دی، تو اس نے اس 1 کھجور کو اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی، 1 کھجور، اور خود نہیں کھایا اور بیٹیوں کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میں نے یہ
واقعہ کا تذکرہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا، اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ یعنی جہنم سے پردہ آڑ بن جائیں گی۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اسے راہ خدا عز و جل میں اس جہاد کرنے والے کی مثل اجر ملے گا کہ جس نے دوران جہاد روزے رکھے اور نماز قائم کی۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، بہنوں کا پھر ذکر آ گیا حدیث پاک میں، ہے نا، بھائیوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے بہنوں کے لیے، اگر یہ نفرت پیدا ہوتی ہے تو اس کو اپنے قلوب سے نکال کے باہر پھینکیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو داخلے جنت ہوگا۔ ایک اور حدیث اسی حوالے سے کہ جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائے یا ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ ارشاد نبوی سن کر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ تو اب اندازہ کیجئے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سارے فضائل بچیوں کے حوالے سے رکھے ہیں، تو کیا اب ہم اپنے دل میں گھر میں اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو کچھ چبن پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر؟ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو محبت سے دیکھیں، ان کو پیار سے دیکھیں، پیار سے پالیں، ان کی پرورش کریں، ان کی پرورش۔ اور فی زمانہ ہم لوگ تو شہنشاہ لوگ ہیں۔ آپ بولو کیسی بات کرو، میں صحیح بتا رہا ہوں، فی زمانہ ہم لوگ شہنشاہ لوگ ہیں یار، بالکل شہنشاہ والی زندگی گزارتے۔ کپڑے دیکھو ہمارے گھر کے، خود کے اپنے کتنے جوڑے رکھے ہوں گے آپ سب کے ہمارے، اس میں یہ نہیں کہ میں شامل نہیں ہوں، ہم اپنا ماحول دیکھیں نا، مطلب اچھا پھر گھر کے اندر کیا ہمارے پر راشن نہیں ہوگا بھرا ہوا؟ جواب دیجئے، جواب دیجئے، راشن نہیں ہوگا؟ راشن بھی ہے، کپڑے لتے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی مہمان آ جائے تو کوئی چیز نہیں ہے اس کو کھلانے کے لیے تو فوراً پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اس کے لیے منگوا لیتے ہیں ہم، سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں، وہ دے دی انہوں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 کھجور تھی، وہ بھی انہوں نے دے دی، باقی پیچھے کچھ تھا ہی نہیں، اگر کچھ ہوتا تو وہ بھی دے دیتی۔ اتنا نہ ہونے پر اتنا دینا دیا انہوں نے، مگر کبھی بھی ان کے دین میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ دین کو اور تقویت ملی، دین کو تقویت ملی۔ اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دین کو کوئی تقویت نہیں پہنچا رہے، شہنشاہ والی زندگی گزارتے ہیں ہم، شہنشاہ والی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ تن کا جوڑا ہوا کرتا تھا، تن کا جب نیا جوڑا ہوتا تو وہ کسی اسلامی بھائی کو دیا کرتے، دوسرے صحابی کو دیا کرتے تھے، اور وہ نیا خود پہنا کرتے تھے، یعنی وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، وہی دھوتے تھے وہی پہنتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ان کی محنت تو رنگ لے کر آئی ہے آج دنیا بھر کے اندر، جو آج اسلام ہمیں نظر آتا ہے، اور مگر ہمارے کردار سے وہ اسلام نظر نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ ہم جگہ با جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بچی کے معاملے میں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، ہے نا، ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ اس میں جو ہے آپ اس کو دیکھیں سمجھیں کہ دیکھو ہماری کہاں کہاں کوتاہیاں، ہم لوگ کہاں کہاں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ان کوتاہیوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے اپنے اندر سے، جو خرابیاں ہیں ہمارے اندر اسے درست کرنا چاہیے۔ اب کون سی خرابی ہے؟ وہ خرابی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے۔ کس کو ناراض کرتی ہیں؟ اللہ۔ اب اللہ رسول کی ناراضگی کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک ہے نہیں، حقیقت بات بتا رہا ہوں، جو نزدیک ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے نا۔ اب ہمارے نزدیک کیسی اہمیت ہے کہ اگر ہمارے والدین یا ہمارا HOD یا ہمارا GM جہاں ہم کام کرتے ہیں، یا پھر جس سے ہم کاروبار کرتے ہیں، جس سے ہمارا لین دین ہے، اگر وہ ہم سے خفا ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے، تو ہمارے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے یار، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہاں اللہ رسول ناراض ہوتا ہے، یہاں تو جو بھی نہیں رنگتی۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے یار، کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اندر اللہ رسول کا خوف پیدا نہیں ہوتا، نہ فرمانی پہ نہ فرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہاں نہیں کرتے، ہر جگہ کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں کرتے ہیں، ہر عمل میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم لوگ، اور پھر ہم سیکھتے کچھ بھی نہیں ہیں۔
دین کو ہم نہیں سیکھتے, قرآن کو ہم نہیں سیکھتے, خالی ترجمہ پڑھ لے پر عمل نہیں, فائدہ کیا؟ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہم مل گئے ہوں, نہیں رک گئے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہم رک گئے, قرآن نے منع کیا ہم رک گئے ہوں؟ بتائیے. نہیں, ہم اپنی نفسانی خواہشات کے سبب جو ہے نا اپنے دین پر عمل کرتے ہیں بدقسمتی سے. جو چیز ہمارے نفس کو گرا پہنچتی ہے اور اللہ رسول نے اس کو منع کیا ہے, ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے, چھوڑتے نہیں ہیں. تو کب تک اپنی زندگی اسی طرح ہم برباد کرتے رہیں گے؟ ایسے کھاتے پیتے ہنستے مونگتے نکل جائیں گے دنیا سے. یہی ہمارے کو سے محبت کرنے والے, یہ ہم سے پیار کرنے والے, جو ہم جن کے آنے کے پر ہم نے خوشیاں منائی ہیں, وہ ہمیں لے کے جائیں گے ڈولی میں اٹھا کے اور اپنے ہاتھوں سے ہی دفنائیں گے. اور پیار کرنے والا, محبت کرنے والا ہی قبر کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے, وہی اپنے ہاتھوں سے دفنائے گا. پیار کرنے والا وہی قبر میں ڈالے گا آپ کو, ورنہ لوگ تو مردہ جسم پہ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, جبکہ حکم ہے کہ مردہ فانی جسم پہ ہاتھ لگا ہوتا ہے کہ تمہیں موت یاد آ جائے, تمہیں موت یاد. اب بتا دیں کتنے لوگ لگاتے ہیں؟ ہاں, گھر کی میت تو ہر کوئی لگا لے گا, گھر کی میت تو لگا لے گا. اور بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا کہ باپ کی میت پڑی ہوئی ہے, بیٹے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مردہ جسم کو بھی ہاتھ لگا لے, سمجھے نا. اور پھر اس پر چہرے کے امپریشن اور مطلب دلی کیفیات کے جو بھی معاملات وہ سب ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں, اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے اس چیز کو. تو پیارے اسلامی بھائیو, اگر آج ہم زندہ ہیں کل مردہ ہیں, تو اس سے پہلے ہم مردار ہو جائیں, قبروں میں اتر جائیں, خدا را اپنے دین کو ہم سمجھیں, ہم اپنے ذریعے اپنے اس دین اسلام کو فروغ دیں, اور اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں, اور امر بالمعروف کر کے امت مسلمہ کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.